الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. آپ نے کو بدلو کرتے ہیں. سورہ فاطر اس کی ہم آیت نمبر 25 سے سلسلے کریں گے، مگر اس صورت میں بڑے مباحث ہیں، بڑے عقدے اللہ پاک نے کھولے ہیں، بڑے نقطے بیان کیے ہیں، بڑی اہم صورت ہے. اس سے قبل کہ آج کی تلاوت کردہ آیت سے ہم درس کو شروع کریں، ہم پیچھے اس کا تسلسل، اصل میں یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ پاک کے خطبات ہیں، اور ہر خطبے کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور اس خطبے میں بیان کردہ مثالیں اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں. ہمارا عام طور پر اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں شروع سے ایک ہدایت، اور پھر اس سے ایک کہانی بنا لیتے ہیں، ایک فلسفہ بنا لیتے ہیں، اپنا ایک ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ کس تقریر کا حصہ تھا، اس تقریر کا موضوع کیا تھا. اب سورہ فاطر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری مثالیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح بیٹھتی چلی جاتی ہیں، جس طرح آپ وہ پزل ہوتا ہے نا، اس کے کونے ہوتے ہیں، وہ آپ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، وہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں. ہم اسے صرف چند آیتیں پیچھے سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں ضَرَبَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. آپ بکریاں چراتے ہوئے بھی ان چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں. انسانی فطرت ہمیشہ سے ایک رہی، چاہے وہ کسی ان پڑھ کی ہو یا پڑھے لکھے، فطرت نہیں تبدیل ہوتی. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، تعلیم سے یہ فطرت نہیں بدلتی. لالچ ہے، ایک چھوٹے بچے میں بھی لالچ ہوتی ہے، وہ بھائیوں سے کھلونے چھپاتا پھرتا ہے، اس وقت اسے جنت اور جہنم کی کوئی فکر نہیں. بڑا ہوتا ہے تو پھر بینک بیلنس پھر وہ سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا چھپاتا ہے. تو یہ ایک فطرت ہے، اسی لیے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا، سزا اور جزا رکھی گئی کہ اس کو قابو میں رکھا جائے، اس کی سیٹسفیکشن کے لیگل ذرائع استعمال کیے جائیں. ٹیکس ہے، ناجائز بھی ہے، جائز بھی ہے. جائز آسان کرو گے ناجائز خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا، جائز کو مشکل کرو گے ناجائز کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی اندھا ہوتا ہے، اور یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ گاڑیوں میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے، اور وہ کمپنی پورا بیچ واپس اٹھا لیتی ہے، فلاں ماڈل کی ساری کروزرز واپس لے لیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک وہ اندھے سارے واپس لے لے تو وہ غلطی سے وہ نہیں. حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا کہ الم نجعل له عینین، ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، وہ اکثریت کی بات ہے. یہ جتنے بھی اندھے لولے لنگڑے بہرے پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے سبق کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا ہوتے نہیں. ان سے یہ ثابت کرنا مراد ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کی قدر کرو، انہیں جائز استعمال کرو، ان کو دیکھو جن کی نہیں ہے. اور جس طرح وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تم بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اگر تمہاری نہ ہوتی. شکر ادا کرو، مس یوز مت کرو. ان سے پوچھو، ان کے سامنے شرط رکھو، وہ قسم کھا کر کہیں گے زندگی بھر ان کو مس یوز نہیں کریں گے، بس ایک دفعہ ہمیں دے دیں، ہم نے ماں باپ کو دیکھنا کیسے، بچوں کو دیکھنا ہے کیسے. معذور پیدا ہوتے ہیں، سبق ہے کہ ان قدموں کی قدر کرو، انہیں شر کی طرف مت اٹھاؤ، ان کو دیکھو. ہم تمہیں بھی لولا لنگڑا پیدا کرتے ہیں.
وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے نہ ان کا چلنا برابر ہوتا ہے. اندھا جب چل رہا ہوتا ہے آپ پیچھے سے آ رہے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندھا ہے. جو گمراہ ہوتا ہے اس کو انسانی فطرت جانتی ہے کہ یہ گمراہ ہے، اس کے لیے اسے کہیں پی ایچ ڈی جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے انسان کو خیر کیا ہے شر کیا ہے، جان بوجھ کے میسنا بنتا ہے. کتے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ خیر کیا اور شر کیا. آپ جب وہ ٹوکری سے روٹی اٹھاتا ہے، چوری ڈاکہ مارتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، دور کہیں چھپ کے کھاتا ہے. اور جب آپ خود اسے ڈالتے تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتا. تو پتہ ہے کہ آپ کوئی ڈر نہیں. ضمیر اسے کہتا ہے آپ کوئی ڈر نہیں، مالک نے خود ڈالی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہاتھ ہی جائز پہ رکھتے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں. وہ استعمال ہی سارے ذرائع حلال کرتے ہیں نا، کوئی خوف نہیں. آپ اپنی سپیڈ لمٹ میں جا رہے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، شوتے کی ایک نہیں 10 گاڑیاں چلتی پھریں، آپ کو کیا ڈر ہے؟ لیکن آپ ایک دفعہ نو انٹری سے داخل ہو جائیں پھر آپ کا اب ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی. ہر طرف گاڑی دیکھ کے جو ہے وہ پسینہ آ جاتا ہے، میرے پیچھے تو نہیں آ رہا. تو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. معاشرے میں پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح برا اور نیک پتہ چل جاتا ہے. پڑوسی بتا دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ یوں تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو نیک کہتا ہے. فرمایا تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے. گھر میں تو الٹا لٹ کے نمازیں پڑھتا رہے، پڑوسی کو تتے توے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ اگر کہتا ہے کہ تو بد ہے تو تو بد ہے. یہ نماز ذاتی معاملہ ہے، اس کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس سے معاملہ کرے اس کو ڈنگ مارے، جس کو دے ملاوٹی چیز، ملاوٹ شدہ دودھ، کام تولنا، اور اس کے بعد دوسری وضو میں جا کے نماز پڑھ لینا. یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہوتے. روشنی اور اندھیرا سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا. روشنی میں کچھ اور ہوتا ہے، چال ڈال تبدیل ہو جاتا ہے. جس کے اندر نور ہوتا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر بڑے تھم کر چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہوتے، السلام علیکم. جب آپ نے بات سمجھنی ہے نہیں ہے، آپ ضد پہ ہیں کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا، میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے. تو اندھیرا روشنی برابر نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. گرمی لگتی ہے، اب سائے میں آتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے، تبھی آپ آتے ہیں نا اس میں. اگر آپ سایہ ہیں، آپ میں ٹھنڈک ہے، تو اس کا گواہ کون ہوگا؟ گھر والے. سب سے قریبی وہی ہے نا. سب سے گھنا سایہ انہی کو ملنا چاہیے. اس کے بعد پڑوسی ہیں، رشتے دار ہیں، ٹھنڈک ان کو پہنچنی چاہیے. انہیں ہم نے گرم رکھا ہوا، اور ہم یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے گھنے درخت ہیں اور بڑی ٹھنڈی چھاؤں ہے ہماری، اور اس چھاؤں کے صدقے اللہ میں جنت میں بھی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. نہیں، لوگوں کو یہاں جہنم میں ڈال کے تم وہاں جنت میں نہیں جا سکتے. یہ آگ تم ساتھ لے کر جاؤ. کئی دفعہ بیان ہوا، صاحب نے کسی نے کہا اپنے غلام کو کہ جاؤ آگ لے آؤ پڑوسیوں سے مانگ کے. زمانے میں ماچسیں نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے آگ دبائی جاتی، کسی طرح اگلی دوسری سلگائی جاتی. تو وہ گیا 2-4 گھر، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، آگ ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. تو واپس پلٹ آیا اور اس نے آ کے کہا جی فلاں کو بھی دو، فلاں کو بھی دو. تو اس نے تنگ آ کے کہا جا یار جہنم سے لے آ، وہاں تو 24 آور سروس ہے، وہاں سے مل جائے گی تمہیں. تو کہتے ہیں وکیلوں کے چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں، وہ بھی گیا اور گھوم کے پھر آیا، کہتا جی وہاں بھی کوئی نہیں ہے، ادھر سے بھی جواب. کہیں نے کہا ہاں جی مالک یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں آگ کون سی.
ہر آنے والا اپنی آپ خود ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی آتا اپنی خود لے کر آتا. تو دھوپ اور ٹھنڈک سایہ برابر نہیں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، سب کو پتہ ہے. زندے کا ارادہ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، مردہ بے ارادہ ہوتا ہے. یہ دو سبق ہیں کہ اگر آپ نے لا کے ساتھ ہم نفی کر دیتے کہ اللہ پاک نے میں ارادہ دیا ہے لیکن امانت کے طور پر دیا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر. فابین، ابا ہے نا شیطان، ابا انکار کیا اس نے، اس کی جمع ہے. فابین یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو ہم نہیں اٹھائیں. واشفقن منها، اور اس کی ذمہ داری سے ڈر گئے. آپ کو ارادہ دیا گیا ہے، آپ اس کو مس یوز کر لیں، آپ پر فوراً کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس حال میں اس ارادے کو مثبت استعمال کرنا بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے. اس کے لیے پہاڑ ڈر گئے. اشفقن منها وحملها الانسان، اور دیکھو اٹھانے پہ آیا تو کس نے اٹھا لیا؟ عمالیہ نے انکار کر دیا اور پھر خود کے انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا بھولا مانس ہے، اس کو اندازہ نہیں کہ اس نے کتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے. خدا نے اپنے ارادے میں سے اس کو جو دیا ہے وہ جبرائیل کو بھی نہیں دیا، اور یہ اس کو معمولی سمجھ کر کے رولتا پھر رہا. تو مردے میں ارادہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے اگر اپنا اللہ کو سونپ دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے مومنوں سے ان کی جان بھی لے لی ہے، ان کا مال بھی لے لیا. یہ دو چیزیں انہیں میرے ارادے کے ساتھ، ارادہ تمہیں دیا ہے لیکن تم اسے میری مرضی سے خرچ کرو تو جنت تمہاری، جنت تمہاری. یہ سودا ہے، یہ بیعت ہے. بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعہ کہتے ہیں خرید و فروخت کو. اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تورات، انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ یہ ارادہ میری مرضی سے استعمال کرو، تمہارے لیے جنت ہے. ہر آسمانی کتاب میں اللہ پاک نے اس معاہدے کو رینیو کیا، ریفریش کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی، کون سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا ہے اپنے وعدے سے؟ من اللہ، اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم، اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ، تم فائدے میں ہو، اللہ فائدے میں نہیں. دیکھ، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ سودا جو ہے کہ تمہاری ایک ضائع ہونے والا، رب نہ خریدتا اس نے ضائع ہو جانا. برف کو کوئی نہ خریدے تو پگھل جاتی، جتنی جلدی خریدے گا اتنی جلدی اس کا اتنا جلد فائدہ ہوگا. یہ ہر سانس کے ساتھ پگھلتی ہوئی زندگی اگر اللہ خرید لایا تو فرمایا تمہارا فائدہ خوشیاں مناؤ اس سودے پر. اگر آپ نے یہ سودا کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نا، کن بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں یوں ہو جاؤ، کل میت فی ید الغسال، کہ جس طرح میت جو ہے وہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا ہے، ٹھنڈے سے غسل دے، گرم سے غسل دے، جیسے آپ کو پتہ ہے بے بسی کا ایک عالم ہوتا ہے، بڑا عبرت ناک وہ لمحہ ہوتا ہے. فرمایا پھر اللہ تمہیں غریب رکھے، امیر رکھے، مصیبت
برکت بھیجے، خوشی بھیجے، پھر ریئیکشن کس چیز کا؟ تم تو مردے ہو، تم تو سب کچھ دے چکے اللہ کو، جان بھی مال بھی. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے تو تیری جان ہے تو مال تیری راہ میں خرچ ہو جائے کمال. اس سے بڑا مصرف اس کا کیا ہے؟ زندہ اور مردہ برابر. آپ آواز دیں کسی کو زندہ ہوگا تو وہ پلٹ کر دیکھے گا، بات سنے گا. مردہ ہے تو آپ اسپیکر اس کے سر پہ رکھ دیجیے، کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی طرح دعوت کا کام ہے. جن کے اندر روحیں زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو سیل ہوتا ہے بیٹری، یہ جب ڈیڈ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بیٹری ڈیڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بدن چھوٹا ہو جاتا ہے. بدن ویسا ہی رہتا ہے، رنگ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر جان کوئی نہیں جاتی، روح ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح چلتا پھرتا انسان بھی مردہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر روح اپنی گرفت توڑ سکے. اب مادی بدن، اس کی خواہشیں ڈومینیٹ کرتی ہیں. روح جو رب سے کمانڈ لیتی ہے وہ بے دست و پا، ماشاء اللہ اللہ کے اندر. رمضان کے مہینے میں اللہ پاک یہی تو کرتا ہے، ان خواہشوں کی لگام دوبارہ نفس کے حوالے کر کے کہتا ہے اب دوبارہ وہ آ گئی ہے. وہ میں نے یہ دے دیا کمانڈ، 1 مہینہ تم نے اس کو استعمال کر کے، تمہیں بڑی پیاس لگی تھی، تم نے نہیں پیا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا. تو پتہ چلا کہ دوبارہ روح کے پاس کمانڈ آ گئی ہے. اسی لیے قرآن حکیم پڑھنے کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے اور انسان پڑھ بھی زیادہ لیتا ہے. ویسے اتنا نہیں پڑھ سکتا غیر رمضان میں، تو پارے پڑھتے لوگ ویسے 2 رکوع نہیں پڑے گا. تو چونکہ روح اور وحی کا تعلق، وحی کو بھی روح کا ہے نا اللہ پاک، اصلاً یہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. یہ ایک موضوع، یہ تقابل ہو گیا. آپ دیکھیں وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروف وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اب آگے دیکھیں اللہ پاک نے آگے رکوع شروع کیا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. وہی ہے، وہی اللہ نے اسی طرح بھیجی جس طرح مادی وجود اللہ آسمانی پانی سے زندہ کرتا ہے، وہی کے ذریعے روحوں کو زندہ کرتا ہے. شہید روحیں فوراً زندہ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جو بیج پڑا ہوتا ہے وہ فوراً اگ آتا ہے. والبلد الطیب، جو مٹی ٹھیک ہوتی ہے، جو ہی بارش ہوتی ہے اس میں سے وہ جو بیج ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکلا، وہ جو زمین خبیث ہو چکی ہوتی ہے، سیم اور کور کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ خباثت. وہی نازل ہوئی، مکے میں سے لوگ چنے گئے کہ کن کی زمین اچھی تھی، ان کے اندر وہ اسلام کا پودا لگ گیا. جو نہیں تھے ان کا پتہ چل گیا کہ یہ سیم سور والی ہے. ویسے زمین ساری ایک ہی جیسی نظر آتی ہے، جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ اس کے اندر زون بن جاتے ہیں، کہیں وہ تھوڑی اگتی ہے، کہیں بالکل نہیں اگتی، کہیں زیادہ اگتی ہے. ایک کھیت کے اندر ہی زمین کی مختلف قسمیں سامنے آ جاتی ہیں، چٹاکے پڑ جاتے ہیں. یہی بندے کے اندر ہوتا ہے کہ فلاں فیلڈ میں یہ بندہ بڑا ہرا بھرا ہے، نمازیں بڑی اچھی پڑھتا ہے، بس ذرا تجارت میں وہ سیم سور لگ گئے. تو اس میں سے اللہ پاک مختلف قسم کی نباتات اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں سیب ہیں کتنی قسموں کے، انگور ہی ہیں کتنی قسموں کے، کھجوریں ہیں کتنی قسموں کی، مالٹے ہیں کتنی قسموں کے، آم ہیں، آم ہی کہلاتے ہیں کتنی قسموں کے. اسی طرح اس وحی کے نتیجے میں کہ اللہ پاک نے تو پہاڑوں کی بھی مثال دی کہ پہاڑ ہیں مگر سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سفید ہیں تو سارے ایک جیسے سفید نہیں ہیں، تھوڑے مٹیالے بھی ہیں، پیور سفید بھی. سنگ مرمر کی کتنی قسمیں، کالے ہیں تو کالے بھی ایک جیسے نہیں، کوے کی طرح کالے بھی. وغرابی، غراب کہتے ہیں نا کوے کو، وغرابی وہ سود، کوے کی طرح سیاہ بھی.
تھوڑے سے اب اسی طرح سفیدی میں بھی مختلف ہیں. تو انسان اسی مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر بھی یہ سارے رنگ موجود ہیں. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر. سفید ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا سرخ رنگ شامل کر دیا گیا، مٹیالے ہو گئے. پھر پیور سرخ رنگ بھی موجود ہے. حمر مختلف الوان، سرخی کی بھی مختلف رنگ ہے، سفیدی کے بھی مختلف رنگ. وغرابی وسود، اسی طرح سیاہی کے بھی اپنے رنگ. یعنی کافر بھی کچھ قسم قسم کے کافر ہیں، سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں ایک ہی قانون بیان کیا جائے کہ جہاں پکڑو مارو نہیں. وہ کافر بھی ہیں جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ان کے ساتھ اور ساری زندگی نبھایا. مطعم ابن عدی بھی کافر تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو حرم سے نکلتے ہی آپ کو جو حاصل تھی امیونٹی وہ ختم ہو گئی، اور پیچھے قبیلے کے سردار نے ابو لہب نے بھی کہہ دیا کہ بے شک ہماری طرف سے خون معاف ہے، جو مار سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سردار نے بھی خون جو ہے مباح دم کر دیا. تو آپ نے وہاں سے ایک بندہ بھیجا مکے میں 3 آدمی کے پاس کہ مجھے اپنی پناہ میں لے کر مکے چلو. آپ کو پناہ ہی دے تو مکے میں جا سکتے. اچھا حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں تو پھر امن ہے. دو نے تو کہا کہ جی ہم قریش سے ٹکر نہیں لے سکتے آپ کو پناہ دے کر. مطعم ابن عدی نے کہا کہ جی آپ آ جائیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. آپ نے کہا ایسے نہیں، مجھے لے کر یہاں سے جائیں. مطعم ابن عدی اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے خود بھی اسلحہ پہن کے حرم میں آیا ہے. طواف کیا اس نے. طواف کے دوران ابو جہل نے اسے پوچھا کہ لگتا ہے کسی کو پناہ دے رہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. پھر یہ گیا حضور سے لے کر. کافر ہے، کافر مرا ہے، بیٹے سے مسلمان ہو گئے تھے. مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا پہلی زبان ہوئی ہے، آپ کا رشتہ ہوا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ پیش کیا گیا، اولا نے جا کے مانگا تو بکر صدیق رضی اللہ نے پہلے تو اعتراض کیا کہ حضور میرے بھائی ہیں، کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم روحانی بھائی ہیں، نسبی بھائی نہیں ہیں. اس نے کوئی ممانعت نہیں کر. تو آپ نے کہا پھر میں نے جہاں زبان کی ہے پہلے ان کا مجھے وہاں سے مجھے جواب لینا کلیئر کرنا. باپ بیٹا دونوں کافر. اس زمانے میں نکاح جائز تھا. حضرت زینب اس وقت کافر ہی کے گھر میں. یہ سورہ الممتحنہ میں پھر حرام کیا گیا ہے. 18 نامے میاں بیوی. تو انہوں نے جا کے کہا رخصتی کی بات کی ہے. حضور کے ساتھ تو تقدس کا جذبہ بندہ کہہ سکتا کہ یہ تقدس کی خاطر 6 سال کی بیٹی نظر کر دی. حضور نے رشتہ کس لیے کہا تھا؟ حضرت خولا سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو، بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے کوئی ماں چاہیے، میں سارا دن تبلیغ میں ہوتا ہوں، ٹھیک سے گھر نہیں سنبھال سکتا. 6 سال کی اگر انہوں نے آگے سے 6 سال کی بچی پکڑائی ہے بچیاں سنبھالنے کے لیے تو اس نے مذاق ہی کیا پھر حضور کے ساتھ. 6 سال کی بچی گھر سنبھال سکتی ہے، بچے سنبھال سکتی ہے؟ عقل نام کی بھی کوئی چیز انسان کے اندر ہوتی ہے. حضرت صدیق گئے ان سے یہ کہنے کے لیے کہ رخصتی کر لو، حالات ہمارے بڑے جگر گوں ہیں، تم جانتے ہو ہم ہجرت کرنے والے ہیں، میں تمہاری امانت ہے کہاں گھسیٹتا پھروں گا، رخصت کر لو. مطعم ابن عدی سے پہلے اس کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، صبح کا کھانا تیار کر دی. اس نے کہا ہاں تیری بیٹی کو ہم لے لیں اور اپنے بیٹے کو ہم کافر کر دیں. اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت تبلیغ میں بڑی متحرک تھی. اسے پتا تھا بچی ڈومینیٹ کرے گی، علم ہے اس کے پاس، اور ہمارے بچے کو بھی مسلمان کر لے گی. اور 19واں نمبر ہے اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ کہتے ہیں وہ اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئی، اندازہ کر لیں آپ، اور 4 سال بعد پیدا ہوئی، 6 سال 10 سال ہو گئے، تو 10 سال تک بس 18 بندے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ 18واں نمبر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19واں نمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر یہی جبیر ابن مطعم، تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں یہ رشتہ نہیں چاہیے، میں پھر دوسری جگہ کر دوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ بدر ہوا، قیدی ہوئے 70 بندے مشرکین۔ جبیر مسلمان ہو چکے تھے، جبیر ابن مطعم، اور مطعم ابن عدی مر گیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا تو میں سارے بدبودار لوگوں کو اس کی سفارش سے چھوڑ دوں۔ وہ بھی کافر تھا۔ کتنا فخر سے چوڑا سینہ ہوا ہوگا جس مطعم کے بیٹوں کا، ہمارا باپ، ہمارے باپ کی کتنی عزت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کافر ہوتے ہوئے بھی انسان کا بچہ ہو سکتا ہے، اور مسلمان ہوئے ہوئے بھی کمینہ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کیا مسلمان، حضور کے قتل کی سازشیں کرتا رہا، پیچھے اچھالتا رہا، نماز بھی پہلی صاف میں پڑھتا رہا۔ تو کافر بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب اللہ پاک آگے کہہ رہا ہے کہ مسلمان بھی سارے ایک جیسے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں، وَالدَّوَابِ، مویشیوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں، جانوروں میں، جانوروں کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک وہ مویشی ہیں بہیمہ جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں، ایک اس کے علاوہ درندے ہیں، درندوں میں بھی کچھ وہ ہیں جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور اسراف نہیں کرتے۔ 5-7 کا ایک گروپ پکڑ کے ایک زیبرے کو مارے گا اور اسی کو بیٹھ کے کھائے گا، اور پھر 2 دن بھوک نہیں لگتی، زیبرے دائیں بائیں ان کے پاس چرتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ کہ بلا ضرورت انسان ہی انسان کو مارتا ہے۔ اس جیسا حیوان جب یہ بنتا ہے اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ اور جتنی بھی ہو، یہ نہیں کہ ہر ہلتی چیز پر حملہ آور ہو جاتا ہے شیر، نہیں، بھوک اٹھتی ہے، اٹھتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے مارتا ہے، کھا کے اس کے بعد کسی کو پوچھتا نہیں پاتا۔ اور وہ کھانے کے لیے مارتا ہے، ضرورت کے لیے، بلا ضرورت انسان مارتا ہے کہ مار کے سڑکوں پہ پھینک دیتا ہے۔ ہماری کمیونٹی کے اتنے آج مہاجر مرے ہیں تو اتنے پشتون آج مارنے ہی مارنے ہیں۔ کیا کسی کا قصور ہے یا نہیں؟ کمیونٹی وائز دشمنی، ناک کا مسئلہ کہ ہمارے اتنے مرے تو اتنے ان کے مارنے ہی ہیں رمضان کے مہینے میں، اس درندگی کے ساتھ مارتے ہیں۔ ایک بچی کو چھوڑنے باپ جا رہا تھا کام کرنے، تو رستے میں اس کو اٹھا لیا، اس کو چھوڑ دیا، اور رمضان کا مہینہ، اس کی لاش کچھ دن کے بعد ملی، اس کے بدن میں ڈرل ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، آنکھیں نکلی ہوئی تھی، زبان کٹی ہوئی تھی، بڑی درندگی کے ساتھ نے اس کو مارا۔ اس کی بچی رو رو کے فریاد کر رہی تھی ظالموں مارنا ہی تھا تو ایک گولی تمہارے لیے، میرے باپ کے لیے کوئی نہیں تھی تمہارے پاس؟ یہ کام انسان ہی کر سکتا ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انسانوں کی بھی قسمیں، درندوں کی بھی قسمیں، ضرورت کے مطابق مارتے ہیں۔ والدواب والانعام مختلف الوان، رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ گائیاں، سب گائیوں کی عادتیں ایک جیسی نہیں، جنہوں نے رکھے ہوئے سب کو پتہ ہے۔ بھینسوں کی عادت بھی ایک نہیں ہے، انسانوں کی بھی ایک نہیں ہے۔ ان
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی قسمیں بیان کی اللہ نے، پہاڑوں کی، مویشیوں کی، سبزیوں کی، سب چیز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عبرت ہے، بندہ ان پہ غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی جاننے والے۔ ہم نے علماء کو بھی محدود کر لیا کہ ہمارے درس نظامی والے ہی علماء ہیں، حالانکہ عربی میں ہر جاننے والے کو عالم ہی کہا جاتا ہے۔ فزیالوجی کے بھی علماء ہیں، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، علماء فزیالوجی ہے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو عالم اگر جو ہوگا تو رب سے ڈرے گا، اس لیے کہ جس طرف بھی جائے گا، پہاڑوں کی طرف جائے گا، حیوانات پہ تحقیق کرے گا، سبزیوں پہ کرے گا، وہ رب تک ضرور پہنچے گا، اور جب پہنچے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کی کوئی نہ کرے گا۔